آج میں نے آپ کے لیے جو یاد کرنے کے لیے آیت چنی ہے وہ یہی ہے، اس کا اتنا ہی حصہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 کا پہلا لفظ چھوڑ کر آگے والے میں نے آپ کے لیے 3 لفظ صرف چنے ہیں۔ اللہم مالک الملک، اے اللہ ساری سلطنتوں کا سلطان تو ہے، اے اللہ ساری کی ساری بادشاہی تیری بادشاہت میں ہے، اے اللہ سارے اختیارات صرف تیرے ہیں، رزق پر قابو صرف تیرا ہے، عزت تیرے قبضے میں ہے، ذلت تو جسے چاہے اسے دیتا ہے، ہر شے کا مالک فقط اللہ ہے۔ تو قرآن ہر زبان پر کی جو آج کی قسط ہے اس میں بھی میں نے آپ کے لیے یہ والی آیت چنی ہے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تو ہی ساری سلطنتوں کا سلطان ہے۔ آپ کو اگر کبھی اپنی زندگی میں لگے نا کہ یہ بندہ اگر مجھ سے روٹھ جائے گا تو میرا دل کی دنیا ویران ہو جائے گی، تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی بھی کرنی پڑے تو میں اس بندے کو راضی رکھوں گا، اس مقام پر آپ نے 1 منٹ کے لیے پاز لینا ہے اور خود کو بتانا ہے کہ تمہاری دل کی سلطنت کا یہ مالک نہیں ہے، اللہم مالک الملک۔ آپ اپنے دل پر توجہ کیجیے، اللہ کو پکاریے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ ساری کی ساری سلطنت تیری سلطنت میں آتی ہے، تیری سلطانی میں جچتی ہے، اس دل کا مالک تو ہے۔ اگر آپ کو کبھی لگے نا یہ مجھے اگر نوکری سے نکال دے، یہ اگر کاروبار میں میرے ساتھ کھڑا نہ ہو تو میں تو سٹینڈ نہیں لے سکتا، تو لہٰذا مال کے کائنات کی نافرمانی بھی کرنی پڑی تو میں اس کو راضی رکھوں گا، تو اس مقام پر آپ نے 1 منٹ کے لیے پاز لینا ہے۔ خبردار ایسا رزق کھانا نہیں ہے۔ وہ مجھے اقبال یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ کون سی پرواز ہے؟ یہ مال کے کائنات کی طرف آپ کی اور میری پرواز ہے، اس کے تعلق کا نام ہی دوسرا پرواز ہے۔ آپ جس قدر اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے اس قدر آپ پرواز سے پرواز کرتے چلے جائیں گے، لیکن آپ جب کوئی ایسا رزق آپ کے سامنے آ جائے جہاں پر مال کے کائنات کو نظر انداز کرنا پڑے، اس کے حکم حدولی کرنی پڑے، آپ کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنا پڑ جائے، خبردار ٹیک اے پاز، رک جائیے، ایک وقفہ لیجئے، تھنک، ذرا سوچئے کیا ہو گیا ہے؟ آپ واقعتاً اس دنیا میں یہ رزق لینے آئے ہیں یا مال کے کائنات کی بندگی کا حق ادا کرنے آئے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے رکیے، سوچئے، خود کو یاد دلوائیے، اللہم مالک الملک، اے اللہ ساری کی ساری سلطنت تیری ہے۔ اگر یہ سبب ہٹ بھی جائے گا تو کوئی اور سبب بنا دے گا، میں راضی ہوں۔ اور فرض محال کوئی اگر وقتی طور پر اور سبب نہیں بھی بنتا، اگر فاقوں پر بات آئی جاتی ہے، اگر دل پر بوجھ برداشت کرنا پڑ ہی جاتا ہے، اگر محبت کا بچھوڑا سہنا پڑ ہی جاتا ہے اللہ کے لیے، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ یہی وہ چیز تھی، یہی قربانی تھی جو مال کے کائنات کو چاہیے۔ آپ نے کما لیا اللہ کا تعلق، ورنہ اللہ کو بکروں، چھتروں، اونٹوں، بیڑوں اور یہ تمام تر جانوروں کی قربانی مال کے کائنات کو براہ راست خوش نہیں کرتی۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن الحکیم میں فرماتے ہیں مجھے تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارا تقویٰ کتنا تھا، میری خاطر کیا کیا؟ تو وہ جو مال کے کائنات کے لیے قربانی ہے وہ یہ قربانی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اگر یہاں پر میں نے اس شخص کو ناراض کر دیا، گو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہی کروا رہا ہے، تو میری عزت جاتی رہے گی، جانے دیں عزت، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ کی باری آ گئی ہے تو توڑ دیجئے نا، یہیں پر تو عزت توڑنے کا مزہ ہے، یہیں پر تو جان دینے کا مزہ ہے، بھوک کاٹنے کا یہی مزہ ہے۔ کئی لوگ ہیں ویسے ہی بھوکے مر رہے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں اللہ کے لیے بھوک کاٹیں گے۔ کئی لوگ ہیں ویسے ہی ذلیل ہو جاتے ہیں، آپ کی خوش قسمتی پر رشک آئے گا کہ آپ مال کے کائنات کے لیے ذلت کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے کچھ ملے تو جس طرح یار چاہے جی بسم اللہ۔ تو آپ کو جب کبھی ایسا موقع میسر آ جائے، آپ کو لگے کہ اس شے کا مالک گویا یہ ہے، یہ میرے رزق کا مالک ہے، یہ میری محبتوں کا، یہ میرے سکون کا، یہ میری عزت کا، یہ نہ رہا تو یہ نہیں رہے گی سچویشن، تو وہاں پر آپ نے 1 منٹ کے لیے رک جانا ہے، خبردار۔ لیکن رکنے سے پہلے دیکھ لیں وہ اللہ کی نافرمانی کروا بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ خود اللہ کا فرما بردار بندہ ہے پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر کوئی
ایسا سینیریو آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے، اللہ کو نظر انداز کرنے کی نوبت آ جائے، تو خبردار، یہاں پر آپ نے رک جانا ہے اور خود کو تذکیر کرنا ہے، اللہم مالک الملک، سارے کا سارا ملک اللہ کا ہے، ہر شے کا مالک وہ ہے، تو پھر اس کو کیوں راضی کریں؟ اس کو راضی کریں گے جس کا سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ وہ سکون ہے جو عطا فرمائے گا۔ اگر یہ والا کنسیپٹ آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ کو یہ والی آیت سمجھ آئے گی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کو یاد رکھو، اسی میں تمہارے دلوں کا سکون اور اطمینان ہے، آپ مطمئن رہیں گے۔ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کے لیے دیا، سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مال کے کائنات کے لیے کھڑا رکھے ہمیشہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔